السلام علیکم، میں ہوں یار بٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بہت بڑی خبریں ہیں، فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ کس چیز کا ہے یہ آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوسری خبر، بہت بڑی خبر، تمام سیاسی قیدی رہا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ کہاں سے فارغ ہوئے ہیں یہ آج آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو پہلی خبر یہ ہے، تمام سیاسی قیدی رہا کرو۔ تو سب سے پہلے کل شبلی فراز صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیوں بول رہے ہیں، وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ تو جب تصدیق کی تو تمام سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر، ان تمام کو رہا کر دیا جائے گا، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس کے بعد صنم جاوید صاحبہ ہیں، اس طرح کی اور بہت سی خواتین ہیں، جس کے اندر محمود رشید صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، اور بہت سے جو سیاسی قیدی ہیں، وہ تمام کو رہا کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ جب کسی پارٹی کا ترجمان یہ بات کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اب تو یہ اسٹارٹ ہوا ہے کام۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مارچ سے اوپر جو ہے وہ اپریل جو ہے یہ فائنل مہینہ ہے، لیکن میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ فائنل 2 4 5 10 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن فائنل ہے۔ خان صاحب آ رہے ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ پراپر اپنی سمت کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ یہ اب رکنے والا کام نہیں ہے۔ جب سیاسی قیدی باہر آئیں گے تو ظاہر ہے ملکی حالات، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا سیاستدان، کوئی ادارہ ایسا نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر بدامنی ہو۔ کوئی ایسا بندہ یہ بھی نہیں چاہتا ملک کے اندر معاشی حالات خراب ہوں۔ کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر افراتفری ہو۔ ہر بندہ، ہر سیاستدان، ہر حب الوطن جو آدمی ہے وہ سب کی خواہش ہے کہ ملک کے اندر استحکام ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، تاکہ ملک کے لوگوں کو اس کا ریلیف دیا جا سکے۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں، تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں، مل کے اس حکومت کے لیے وہ کام کریں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو گئے، گیم تو الٹی ہو گئی۔ جب بڑے میاں صاحب چائنا تشریف لے گئے تو انہوں نے پروگرام بنایا، ایک میٹنگ کال کر لی گئی لاہور میں۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ کیوں کہ وہ حکومت کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے، خواجہ آصف بیان بازی کر رہے تھے، اس کے علاوہ جاوید لطیف صاحب کافی بیان بازی کر رہے تھے۔ تو یہ پروگرام یہ بنا کہ اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کو فی الحال آپ سائڈ لائن کر دیں، تاکہ جو ہیں وہ باقی لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ جی یہ جو مضبوط آدمی تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا، تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لیکن جب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب تک یہ بات پہنچی تو میاں صاحب نے انہیں کو ہی فارغ کر دیا۔ پارٹی صدارت سے میاں شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا کہ آپ ایک ہی کام کریں جو آپ کا ہے۔ پارٹی
ہم سنبھالیں گے، پارٹی کو ری آرگنائز ہم کریں گے، پارٹی کو جتنا اس کو نقصان پہنچا ہے کوشش کریں گے کہ پارٹی کو اب بہتر انداز سے ہم چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب پارٹی ٹوٹلی جو ہے وہ میاں نواز شریف، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا میاں نواز شریف صاحب وہ عملی سیاست کے اندر ان ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب وہ سارے لوگوں کو یہ جواب مل گیا ہے کہ وہ بالکل آگے ہیں، عملی سیاست کے اندر آگے ہیں اور سیاست بھرپور طریقے سے کریں گے، اور پارٹی کے صدر بھی ہوں گے، پارٹی کو اور ری آرگنائز بھی کریں گے، پارٹی کے اندر جو خامی ہے وہ دور کریں گے اور پارٹی کو پراپر اس معیار پہ لے کے آئیں گے جہاں پہلے تھی۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، یہ میری بات لکھ لیجئے گا، فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اب پہلے 2-3 مذاکرات کی ٹیبلیں سجی، مذاکرات ہوئے، کچھ جو آبزرویشن تھی وہ سامنے ڈسکس کی گئی، وہ سارے کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے، ٹرم آف کنڈیشن جو ہے TOR وہ طے کیے گئے۔ اب فائنلی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس یا سینٹ ہاؤس یا کسی اور محفوظ خفیہ جگہ پہ پراپر مذاکرات اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 1 مئی سے یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلی میٹنگ جو میری اطلاعات ہے وہ انشاءاللہ 5 مئی سے اسٹارٹ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، تاکہ ملک کے اندر یہ تمام جو گفتگو کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور لوگ اپنے حکمرانوں پہ اعتماد کریں، اور جو چیزیں پہلے کی گئی ہیں ان کو اب دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ ٹرمینل اپنے فیصلے کھل کے کرے، قانون کے مطابق کرے، کوئی اس میں ٹائم جو قانون کے اندر ٹائم دیا گیا اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ٹرمینل فیصلے کریں۔ فارم 45، 46، 47، 48، 49، 50 جتنے بھی ہیں ان تمام کو ایڈریس کر کے میرٹ کے اوپر جس کا حق بنتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، جس کا نہیں بنتا وہ اپنی حلقے کے اندر اپنی سیاست کرے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے، تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ بہتر طریقے سے عوام کے سامنے اپنے رزلٹ وہ پیش کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب 5 تاریخ کو یہ میٹنگ اسٹارٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اور بہت اچھی خبریں ملیں گی جو ملک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، ملک کے لیے بہت اچھی اور پازیٹیو صورتحال آپ کو دکھائی دے گی، کیوں کہ لوگوں نے بہت تکلیفیں کاٹ لی ہیں، ملک کو بہت نقصان ہو چکا ہے ملک کا اس سیاسی کشیدگی سے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی کشیدگی کو ختم کر کے پاکستان کی ایک بہتر طریقے سے بہتر سمت کی طرف پاکستان کو گامزن کیا جائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔